الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ یوسف کا بالکل آخری حصہ چل رہا ہے۔ پچھلے حصے میں یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات ظاہر کر دی تھی اللہ رب العزت کے حکم سے کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں، اور مجھ کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے جیل سے نکالا، کنویں سے نکالا، اور کس طریقے سے میں یہاں پر اب بادشاہ بن چکا ہوں۔ اور اپنے بھائیوں کو انہوں نے یہ کہا، جو پچھلے 2 ہفتے پہلے بات ہوئی تھی، اپنے بھائیوں کو انہوں نے یہ کہا کہ والد محترم جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں ان کو اطلاع کر دو کہ میں خیریت سے ہوں۔ چونکہ وہ والد رو رو کے نابینا ہو گئے تھے، اس لیے یہ حکم دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہ آپ اس کو لے کر جائیں میرے کرتے کو اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ اور یہ وہ کرتا وہ تھا، جیسا پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ یہ وہ کرتا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کرتا پہنایا تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے، اور یہ جنت کا کرتا تھا جس کو پہن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے بچے۔ پھر ان کے وفات کے بعد یہ کرتا منتقل ہوا اور آیا حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس، انہوں نے اس کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھا۔ پھر یہ کرتا نسلاً بعد نسل چلتا ہوا یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، تو یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو ایک نلکی میں پرو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا جب یہ جا رہے تھے۔ جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا یوسف علیہ السلام کو،
تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ان کا بھائیوں نے کرتا اتار لیا تھا والد کو بتانے کے لیے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نلکی میں سے وہ کرتا نکالا اور نکال کر ان کو پہنا دیا۔ یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حفاظت سے رکھا، اور جب انہوں نے یہ راز ظاہر کیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں یوسف ہوں، اپنے بھائیوں کے سامنے کہا، اور جب بھائیوں نے بتایا کہ والد اس طریقے سے نابینا ہو گئے، تو انہوں نے وہ کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ جو پچھلے بات ہوئی تھی کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، اس کرتے کو لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، یاتی بصیرا، تو ان کی بینائی بحال ہو جائے گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور حکم یہ دیا کہ تم سب لوگ یہاں آ جاؤ، وہاں آپ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں سارے کے سارے، والد بھی گاؤں میں رہتے ہیں، اور میں بادشاہ ہوں مصر کا، یہاں آپ آ جاؤ۔ یہ تھی وہ بات جو کہ پچھلے ہفتوں میں ہوئی۔ یہاں سے جو اب نئی بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ کرتا لے کر روانہ ہوئے ان کے بھائی قافلے میں، تقریباً 250 میل کا فاصلہ تھا مصر کے درمیان اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو شہر تھا کنعان، جس کو کہ آج کل کا موجودہ نام اس کا خلیل ہے، فلسطین کا شہر ہے، اس میں 250 میل کا فاصلہ تھا۔ ادھر سے یہ قافلہ روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اب دیکھیے یہی بات ہے کہ معجزات جو ہوتے ہیں یہ تو اللہ کے دست اختیار میں ہوتے ہیں، کسی نبی کے دست اختیار میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ پر معجزات کو ظاہر فرما دیتے ہیں، لیکن قبضہ قدرت، ان کا پیدا کرنا، اس چیز کو دکھلانا، یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کسی اور انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہی یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے جو بالکل گھر کے قریب تھا، وہاں خوشبو نہیں آئی یعقوب علیہ السلام کو، لیکن آج 250 میل دور سے خوشبو آ رہی ہے یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی۔ تو بات کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے دست اختیار میں ہے، قدرت کاملہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ولما فصلت العیر، اور جب یہ جدا ہوا قافلہ، یعنی کہاں سے؟ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، ان بچوں کے والد نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم لوگ مجھ کو یوں نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں۔ کیونکہ ہر وقت لوگ کہتے رہتے تھے کہ بھائی آج اتنا زمانہ ہو گیا، بعض روایات میں آتا ہے چونکہ پرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت 100 سال پرانا واقعہ ہے، اس لیے سارا واقعہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پتا چلا، وحی کے ذریعے پتا چلا، اور تو کوئی ذریعہ تھا نہیں۔ تو بعض روایات میں لکھا ہے کہ ان کے درمیان جدائی جو تھی 80 سال کی تھی، باپ بیٹے کے درمیان، اور بعض روایات میں 40 سال لکھی ہے۔ 40 سال کو بھی اگر آپ لیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ باپ بیٹے کے درمیان کتنی طویل مفارقت تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ 40 سال ہو گئے یا 80 سال ہو گئے، آپ اس تذکروں کو چھوڑیں، لوگ مر جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ باپ تھے، وہ کیسے بھولتے اپنے بیٹے کو؟ تو انہوں نے یہی پہلے کہہ دیا کہ بھئی مجھ کو خوشبو تو آ رہی ہے، لیکن تم مجھ کو یہی کہو گے کہ میں بہک گیا ہوں، میں بڑھاپے کی وجہ سے عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، تم مجھ کو یہی کہو گے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو انہوں نے کہا قسم ہے خدا کی کہ بے شک آپ جو ہے واضح گمراہی، آپ پرانی چکر میں پڑے ہوئے ہو، پرانی باتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ بات یہ ہے جنہوں نے تو یہ بات کہی ان کو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشبو پہنچا دی تھی یوسف علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہوئے، اور ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور میری اب ان سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے۔ بات وہی ہے کہ کیسے پتا چل گیا، خوشبو کیسے آ گئی؟ یہ معجزہ ہے اللہ رب العزت کا۔ یہ معجزات تو در حقیقت اللہ رب العزت کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ میرے سامنے بھی آیا، اور آپ حضرات میں سے بھی شاید کسی نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر، ایک عیسائی تھا، اس نے
قرآن کریم کا مطالعے کا شوق ہوا اس نے قرآن کریم مطالعہ کرنا شروع کیا. تو جس وقت سورہ قمر پہ پہنچا، جہاں پر شق قمر کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے اشارے سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر اشارہ کیا تو چاند مل گیا. معجزہ تھا اللہ رب العزت کا. تو جب یہ واقعہ اس نے قرآن کریم میں پڑھا، اس نے کہا کہ یہ سب نعوذ باللہ سب بیکار باتیں، فضول باتیں، یہ ناممکنات ہے کہ چاند اس انگلی سے 2 ٹکڑے ہو جائے اور آپس میں مل جائے، یہ کہانیاں ہیں. اس نے قرآن کریم بند کر کے رکھ دیا. جرمنی کا واقعہ ہے، جرمنی کے کرسچین کا واقعہ ہے. اس نے قرآن کریم بند کر کے رکھ دیا. اس نے کہا آئندہ نہیں پڑھوں گا اس کتاب کو، یہ فرضی واقعات لکھی. بات آئی گئی ہو گئی. کہیں یورپ کی امریکہ کی کوئی ٹیم چاند پر گئی، جاتے رہتے ہیں یہ لوگ، تو چاند پر ان کا آنا جانا تو ہوتا ہے، مختلف ٹیمیں جاتی ہیں. اس ٹیم نے اپنی جو رپورٹ لکھی اپنے سفر کی، اس کے اندر تصویریں بھی دی. وہ تصویریں بھی میں نے دیکھی جو انٹرنیٹ کے اوپر آئی ہیں. اس میں انہوں نے دی کہ ہم نے چاند کے اندر، پورے چاند پہ ہم نے ایک دراڑ دیکھی ہے. پورے چاند پر ہم نے ایک دراڑ دیکھی ہے، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ چاند پر دراڑ یہ کیسی ہے. 1 جگہ ہو، 2 جگہ ہو، 3 جگہ ہو، پورے چاند کے اوپر ایک ساتھ چلی گئی. اور تصویریں بھی دی انہوں نے. اچھی خاصی موٹی دراڑ نظر آتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو لارج کر کے دیا ہو، لیکن بہرحال دراڑ ہے. تو اس پر انہوں نے لکھا، تبصرہ کر کے لکھا کہ بہت وجوہات دیکھنے کے بعد، چونکہ پورے چاند کے اوپر وہ دراڑ ہے، ایک خاص جگہ کے اوپر نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے کہ صاحب یہاں سے کوئی کریک آ گیا اس کے اندر. تو انہوں نے رپورٹ یہ لکھی کہ چاند کسی زمانے کے اندر 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور پھر یہ ملا ہے آپس. یہ کب ہوا ان کو تو نہیں پتا کہ قرآن کریم نے یہ بات کب بیان کر دی اللہ رب العزت نے. تو انہوں نے یہ لکھا کہ کبھی 2 ٹکڑے ہوا، اس کے علاوہ اور کوئی اس کی توجہ نہیں بن سکتی. جب ان کی یہ رپورٹ آئی اور اس نے بھی پڑھی، جس نے پہلے قرآن کریم کو اٹھا کر رکھ دیا تھا، اس نے بھی پڑھی، تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا. اس نے کہا یہ تو میں نے واقعہ قرآن کریم میں پڑھا، میں نے تو اس لیے بند کر دیا تھا، اور آج سائنس نے یہ بات ثابت کی. تو بات یہ ہے کہ معجزات تو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. ایک اور وجہ بھی لگتی ہے، اور جو بعض جگہ پر لکھی ہوئی ہے، اور وہ بڑی دل کو لگتی ہے، شق قمر کے واقعے کے حوالے سے، جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، کہ پہلے زمانے میں علم نجوم کا بڑا رواج تھا. اور علم نجوم کا رواج جو تھا اتنا زیادہ تھا، اور ان کے جو ذائچے ہوتے تھے نجومیوں کے، وہ اتنے صحیح، اتنے ایکوریٹ ہوتے تھے کہ غلطیاں نہیں ہوتی تھیں ان نجومیوں سے. تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کرنے میں اور ایک عام نجومی کے کہنے میں نعوذ باللہ کوئی فرق نہیں. لوگ نجومیوں سے پوچھتے تھے، اور رجوع اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تھی، ایمان بھی نہیں تھا. تو جس وقت، اور ان کے جو ذائچے چلتے تھے نجومیوں کے، وہ چلتے چاند سے تھے. تو جس وقت چاند 2 ٹکڑے ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو 2 ٹکڑے کیا، معجزہ ظاہر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور پھر وہ ملا. تو ان کے جو ذائچے تھے وہ بگڑ گئے نجومیوں کے، کیونکہ وہ جو حساب کتاب تھے نا، انہیں فرق آ گیا، دراڑ آ گئی اس میں. اب جب ان کے ذائچے بگڑے تو ان کی پیشنگوئیاں بھی بگڑ گئی نجومیوں کی. تو یہی اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ لوگوں کا جو اعتماد ایک تھا ان کے اوپر، نجومیوں کے اوپر، وہ اعتماد کسی طریقے سے وہ ختم ہو، اور سارا کا سارا اعتماد اللہ رب العزت کے اوپر بحال ہو. اور اس بات کا خیال نبی کریم اللہ رب العزت، اور اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کسی وقت انسان کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف نہ ہو جائے، خالق سے ہٹ کر مخلوق کی طرف نہ چلی جائے. اس کا مکمل خیال تھا. چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے خود قرآن کریم کے اندر کہ ایک زمانے میں جادو ٹونے کا رواج اتنا بڑھ گیا کہ لوگ ہر وقت جادو ٹونے کے چکر میں پڑے رہتے تھے، جیسا زمانے میں پڑے رہتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ 2 فرشتوں کو نازل کیا، اور ان کو علم سکھلایا، اور وہ لوگوں کو علم سکھلاتے تھے، اور لوگوں کو یہ بتلاتے تھے کہ دیکھو علم تمہیں اس لیے سکھلایا جا رہا ہے جادو کا، تاکہ تم فرق کر سکو کہ اللہ کی وحی میں اور جادو میں کیا فرق. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی، اور کتنے مارکوں میں مسلمانوں کو فتح دلوانے والے، جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کی جو ایک سپاہیانہ شان تھی
جنگی ذہن تھا، ایک جہادی ذہن تھا ان کا، مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو روایات میں لکھا ہے کہ جو جنگ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو جو فتح شکست سے بدلی، اور وہ پہاڑی درے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو مامور فرما دیا تھا 50 کو کہ دیکھو یہاں سے مت ہٹنا جب تک ہم تمہیں حکم نہ دیں، چاہے ہمیں فتح ہی کیوں نہ مل جائے. لیکن غلطی ہو گئی کسی وجہ سے، اور وہ حضرات صحابہ کرام میں سے جو بہت سارے حضرات جو تھے وہ نیچے اتر آئے، اور وہ بھی مال غنیمت جس طرح اور لے رہے تھے یہ بھی لگ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے ساتھ تھے. اس وقت انہوں نے شروع میں وہ درہ دیکھ لیا تھا کہ اگر کبھی ہمیں شکست ہوئی تو بازی پلٹ کر یہاں سے حملہ کیا جائے گا. وہ اسلام لانے کے بعد یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات پہلے ہی دیکھ لی تھی کہ اس جگہ سے ہم دوبارہ پسپا ہونے کے بعد حملہ کر سکیں گے. اور یہ خیال ان کو اس لیے پیدا ہوا تھا کہ غزوہ بدر میں بڑی زبردست شکست اٹھا چکے تھے کفار، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی. ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ جس جنگ میں چلے جائیں تو بس فتح ہی فتح ہے، بس یہ مشہور تھا. غزوات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اللہ اکبر، پوری دنیا کے اندر جہاد چل رہا تھا. دعوت اسلام تھی، جہاں دعوت اسلام کے اندر کوئی رکاوٹ پیش آتی جہاد. صحابہ کرام مختلف ممالک میں جاتے تھے اللہ کا دین کا پیغام لے کر، دعوت اللہ لے کر. کہیں جہاد ہو رہا ہے، کہیں دعوت ہو رہی ہے، کہیں نظم حکومت قائم کیا جا رہا ہے. مرکز مدینہ طیبہ تھا، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی. جب یہ مشہور ہو گیا، ملک شام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تشکیل تھی. جب یہ مشہور ہو گیا کہ خالد جہاں ہوں گے وہاں فتح ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد نہ کم ہو جائے. حالانکہ حضرات صحابہ کرام تھے، ان کے بارے میں ویسی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. فوراً حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام بھیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہ آپ مستعفی ہو کر فوراً مدینہ طیبہ واپس آ جائیں. اب صحابہ کرام سارے حیران، ایک چرچا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں سے ہٹا لیا گیا، مدینہ طیبہ بلا لیا گیا. حضرت خالد بن ولید شہادت کے بے پناہ شوقین تھے، روتے تھے بستر مرگ کے اوپر اور فرماتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی میرا زخمی نہ ہوا ہو، لیکن آج میں بستر کے اوپر اپنی جان دے رہا ہوں. تو ان کو بھی بڑا محسوس ہوا، ان کو بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو، کہ بھئی مجھے یوں جہاد سے بلا لیا گیا اور مدینہ طیبہ طلب کر لیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پہلی ملاقات میں کہا، یا خالد انی لم اعزل عن سخطۃ ولا خیانہ. اے خالد، میں نے آپ کو کسی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی خیانت کی وجہ سے میں نے آپ کو معزول نہیں کیا، میں نے صرف آپ کو اس لیے ہٹایا تاکہ لوگوں کی نگاہیں اللہ وحدہ لا شریک سے ہٹ کر تمہارے اوپر نہ مرکوز ہو جائے. یہ فرمایا، انی لم اعزل عن خالد عن سخطۃ ولا خیانہ. میں نے خالد کو معزول اس لیے نہیں کیا کہ وہ ہم ان سے ناراض تھے یا ہم ان سے کوئی خیانت ان کی کوئی تھی، صرف اس لیے کیا کہ نظریں ان کی، لوگوں کی نظریں اب خالد کی وجہ سے تھی کہ خالد ہوں گے تو ہم جیتیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں نظریں تھیں اور رجوع اللہ نہیں تھا. دوسری مرتبہ فرمایا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ یا خالد، اے خالد، آج کے بعد یہ جو واقعہ پیش آیا کہ میں نے آپ کو مدینہ طیبہ واپس طلب کیا، اس کے بعد کوئی میری طرف سے آپ کو ناگوار بات نہیں پہنچے گی، بس یہ ایک آخری بات تھی. اور فرمایا کہ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ مجھے آپ سے کوئی رنجش تھی، یہ اس لیے کیا کہ تاکہ لوگوں کا اعتماد اللہ رب العزت کے اوپر رہے اور خالق کے علاوہ مخلوق کی طرف نظریں نہ جائیں لوگوں کی. اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی اولاد کو بلا کر کہا، بیٹوں کو، کہ دیکھو اپنے میراث کا مال حضرت عمر سے تقسیم کروانا، اپنے میراث کا، میرے میراث کا مال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تقسیم فرمانا، وہ جو تقسیم فرمائیں گے اس پر عمل کرنا. بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ نگاہیں در حقیقت کس کے اوپر مرکوز ہو جائیں؟ ایک خالق کے اوپر مرکوز ہو جائیں، دل میں یہ بات بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے کہ جو کرنے والے ہیں اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو خالق نے چاہا وہی ہوگا، مخلوق اللہ کے حکم کی تابع ہے، جو مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، کرنے والی ذات خالق کی ہے. یہ معجزات بھی اسی لیے ظاہر ہوتے ہیں
کہ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بتلائیں کہ ہاں ہمارے ضابطے ہیں دنیا کے ضرور، لیکن ہم بغیر ضابطے کے بھی بہت کام کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بنائے ضابطے، طریقے بنائے، سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا کہ دنیا اس کے اوپر عمل کرے، لیکن معجزات ظاہر ہو رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ بھی دکھلاتے ہیں، کیا دیکھو یہ ہماری قدرت کاملہ، اس کے بغیر بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ فلما انجا البشیر، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خوشخبری دینے والا آیا، بشیر سے مراد خوشخبری، جس نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے، القاہو، اور اس قمیص کو ان کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، کہا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہاں پر روایات میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر ملی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم کو، جس نے خبر دی، ان کے بیٹے نے خبر دی، ایک روایت میں آتا ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ کسی اور نے خبر دی، تو خبر دینے والے کو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم کو خوشی میں کچھ ہدیہ پیش کروں، لیکن فرمانے لگے کہ میرے گھر میں 7 دن سے روٹی نہیں پکی، کیونکہ قحط سالی تھی زبردست، 7 دن سے میرے گھر میں روٹی کچھ نہیں پکی، اس لیے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، لیکن میں یہ تمہیں دعا دیتا ہوں، دعا دی، فرمایا کہ یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو موت کی وقت کی تکلیف سے بچلائے، اللہ تعالیٰ تم کو موت کے وقت کی تکلیفوں سے بچلائے۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے، اللہ کے نبی کی دعا، یہ دعا انہوں نے دی۔ اسی لیے علماء نے لکھا اس آیت کے ذیل میں کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کو خوشخبری دے تو اس کو کوئی ہدیہ دینا چاہیے، تحفہ دینا چاہیے، اور دلیل یہ لکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی۔ کتنے سال میں؟ 8 سال میں۔ اب سوچنے کی بات ہے، مادری زبان تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، تلاوت تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ترجمہ بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اپنی مادری زبان تھی، کیا پڑھتے رہے 8 سال تک، معنی اور مطالب سمجھتے رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو روایات میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ ختم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر، تو خوشی کے اندر ایک اونٹ ذبح کیا، اور اونٹ ذبح کر کے انہوں نے سب کو کھلایا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، جن کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس کی تفصیل کا تو موقع نہیں، کہ جس وقت غزوہ تبوک شروع ہوا اس وقت حکم یہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ تمام انسانوں کے اوپر جانا فرض ہے، جہاد میں نکلنا ضروری ہے، کوئی پیچھے نہ رہے۔ اور موقع اتنا سخت اور اتنا مشکل تھا کہ مسلمانوں، مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کا مدار معیشت کا وہ کھجوروں پر تھا، ان کا روزگار کا سلسلہ تھا ہی کھجوروں سے وابستہ۔ اس وقت کھجوریں پک رہی تھیں اور بالکل فصل تیار ہو رہی تھی، سارے سال کی محنت اور آئندہ جو سال آنے والا ہے اس کا گزر بسر بھی اسی کے اوپر تھا۔ اس وقت میں حکم یہ آیا کہ اب نکلو یہاں سے، سب نکلو۔ اب حضرات صحابہ کرام ششپنج میں مبتلا کہ کیا کریں، نکلیں تو فصل کا کیا ہوگا اور پھر آگے کا کیا ہوگا، نہ نکلیں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چنانچہ سب نکلے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ لیکن حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ 2 ساتھی اور تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس گھوڑے بڑے شاندار، بڑے تیز رفتار گھوڑے ہیں، ہم بعد میں شامل ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے بعد میں جا کے، آج نہیں نکلتے کل نکل جائیں گے، کل نہیں نکلیں گے پرسوں۔ فرماتے اس طرح ہوتے 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 فرماتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے، اور پھر مجھ کو سستی نے گھیرا، پھر کچھ میرے کاروباری مسائل تھے انہوں نے گھیرا، یہاں تک کہ وہ ایک لمبا واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے، سب سے ملاقاتیں فرماتے، اور ملاقاتیں فرمانے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے سفر سے واپسی کی۔ تو آپ کے پاس روایت میں آتے منافقین آتے رہے اور اپنا اپنا جھوٹا واقعہ بیان فرماتے رہے، آپ ان کی بات کو کچھ نہیں کہتے تھے، چلے جاتے تھے۔ لیکن یہ تو پکے مسلمان تھے اور ہر مارکے میں ساتھ رہنے والے تھے، اتفاق سے رہ گئے پیچھے۔
تو یہ اپنا واقعے میں یہ بات فرماتے ہیں کہ میں نے آ کر صاف کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، بات کرنے میں بڑا ہی فصیح و بلیغ انسان ہوں اور انتہائی چرب زبان انسان ہوں، یعنی جب میں بات کرتا ہوں تو میں بات بہت عمدگی سے کرتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں بات کر کس سے رہا ہوں۔ میں اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی سے بات کر کے میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ میں صاف کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میرے سے غلطی ہو گئی اور میں سستی میں مارا گیا، میں کوئی بہانہ نہیں بناتا، میرے سے یہ غلطی ہو گئی۔ دو بزرگ اور تھے، وہ بھی پکے مسلمان تھے، انہوں نے بھی یہ کہا، باقی سارے منافقین آتے رہے اور وہ اپنی جھوٹے سچے باتیں کر کے جاتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب تمہارا واقعہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور حکم یہ دیا کہ جب تک اللہ کی طرف سے ان دونوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہو اس وقت تک تمام لوگ ان سے بائیکاٹ کریں۔ چنانچہ وہ بڑا تفصیلی ایک واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے ان سے بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ سب نے ان سے بائیکاٹ کر لیا، کوئی انسان ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پورے مدینہ طیبہ میں اکیلے گھومتے تھے لیکن کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور یہ بائیکاٹ چلا ایک طویل عرصے تک۔ تو جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی براءت نازل ہوئی اور ان کی معافی نازل ہوئی، تو جس نے آ کر ان کو پہلی خوشخبری دی حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو، تو حضرت کعب نے خوشی میں اتار کر اپنا پورا سوٹ ان کے حوالے کر دیا جو لباس پہنا ہوا تھا۔ تو اس کے تحت میں علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو خوشخبری پہنچائے تو خوشخبری واقعی خوشخبری ہو تو اس کو کچھ ہدیہ بھی دینا چاہیے، کچھ تحفہ بھی دینا چاہیے، تحفہ بھی اچھا دینا چاہیے، صرف روی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ انہوں نے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں کیونکہ میرے گھر میں 7 دن سے روٹی نہیں پکی، لیکن میں تم کو یہ دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو موت کے وقت کی تکلیفوں سے بچائے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بیٹوں نے کہا کہ اپنے والد سے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا فرمائے، ہم نے آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، بڑا ہم نے ستایا، باپ بیٹے کو آپ سے جدا کیا، آپ سے ہم نے جھوٹ بولے، ہم نے اس بیٹے کے قتل کا بھی ارادہ کیا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا فرمائیں، انا كنا خاطئین، ہم تو بہت ہی خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لكم ربی، والد نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا، فوراً نہیں دعا کی بلکہ فرمایا کہ میں کروں گا، ابھی نہیں کہا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے دعا کو مؤخر کیا اور انہوں نے یہ چاہا کہ میں یہ دعا جو ہے رات کے آخر شب میں کروں گا، آخری تہائی میں حصے میں کروں گا، اور یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب نبی کے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آخری حصے میں، جب رات کا آخری حصہ آتا ہے، آخری تہائی حصہ آتا ہے، یعنی رات ختم ہونے میں 1/3 حصہ رہ جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سمائے دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور نزول فرمانے کے بعد ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ هل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، هل من مسترزق فارزق له، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، هل من مبتلا فاعافی له، کیا کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، الا کذا الا کذا حتی طلع الفجر، اسی طریقے سے اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ان بچوں کا جرم بڑا تھا، باپ بھی کون، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور بیٹا کون، وہ بھی اللہ کا پیغمبر بننے والا تھا، تو اس لیے والد نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے رات کے آخری حصے میں دعا کروں گا۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا تھا کہ جس وقت بھائی روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے بھائیوں کو کہا تھا کہ آپ والد کو لے کر میرے پاس مصر آ جاؤ، چنانچہ یہ مصر گئے، روانہ ہوئے۔ تو مصر سے جب روانہ ہوئے، جب یہ ان کے بھائی اپنے والد کو اطلاع کرنے جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے بہت سارا سامان ان کو دیا کہ چونکہ والد پتہ نہیں کس عالم میں ہوں گے مال و دولت کی، تو بہت سارے سوٹ، 200 کے قریب سوٹ دیے، ساز و سامان دیا تاکہ اچھی طرح تیاری کر کر یہاں پر آئیں۔ چنانچہ جب وہاں سے یہ کنعان کو چھوڑ کر روانہ ہوئے، خلیل کو چھوڑ کر روانہ ہوئے، تو اس وقت تقریباً بعض روایات میں آتا ہے کہ 72 افراد تھے ان کے خاندان کے، بھائی ہوں گے، ان کے بچے تھے،
اور والدین تھے، اور بعض روایت میں 93 افراد آتے ہیں۔ یہ 93 افراد فلسطین سے روانہ ہوئے مصر، اور مصر پہنچے، جس کو قرآن کریم نے یہاں فرمایا کہ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے باہر نکل کر 4000 گھوڑوں کے ساتھ ان کو سلامی پیش کی، اور والد کا خوب شاہی اعزاز و اکرام کیا، اور شاہی اعزاز و اکرام کر کر اپنے والدین کو یہ محل میں لے آئے، اور محل میں لانے کے بعد اپنے والد کو انہوں نے کہا کہ یہ محل ہے اور اب آپ یہاں پر اطمینان کے ساتھ رہیں۔ تو والد اب بادشاہ بن چکے تھے، پہلے تو وزیر خزانہ تھے یوسف علیہ السلام، لیکن بادشاہ کے انتقال کے بعد، عزیز مصر کے انتقال کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ بنا دیا گیا تھا۔ اور زلیخا، جس کے پیچھے اتنے لمبے واقعات ہم نے پڑھے کہ کس کس طریقے سے زلیخا نے چاہا یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعنی مختلف گناہ کا ارادہ کیا، تو یہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر زلیخا سے شادی کر لی تھی عزیز مصر کے بعد، انتقال کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 اولادیں بھی عطا فرمائیں زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ایک کا نام افرایم تھا بیٹے کا نام، دوسرے کا نام منشا تھا، اور تیسری ایک بیٹی تھی جس کا نام رحمت بنت یوسف تھا۔ رحمت بنت یوسف کا نکاح تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا، اور افرایم جو ان کے بیٹے تھے، ان کی اولاد کے اندر یوشع بن نون تھے۔ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے تھے، رفیق کار تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری ہوتے تھے، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق کار حضرت یوشع بن نون تھے۔ یہ اصل میں اولاد میں تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کو فرمایا کہ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا الیہ ابویہ، اپنے والد کو انہوں نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، وقالت خلو، اور یوں کہا اپنے والدین کو، گھر والوں کو کہا کہ تم لوگ مصر میں داخل ہو اگر اللہ نے چاہا، بڑے اطمینان کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اب یہاں انہوں نے والد کو، والدہ کو، جو ان کی سوتیلی والدہ تھی، ان کو اپنے پاس شاہی تخت پہ بٹھایا، تو بھائیوں نے سب کو ان کو سجدہ کیا، وخروا لہ سجدا، سب بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، والدین نے بھی سجدہ کیا۔ تو 9 بھائی تھے، اور والد اور والدہ ملا کر کل 11 بھائی تھے، اور والد اور والدہ ملا کر یہ سارے افراد بن گئے۔ تو قرآن کریم نے جب انہوں نے سجدہ کیا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خواب یاد آ گیا، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا یسجد لی والشمس والقمر، کہ اے ابا جان میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 11 ستاروں نے سجدہ کیا، اور چاند اور سورج نے بھی سجدہ کیا۔ والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جو بالکل شروع میں واقع جہاں سے سورہ یوسف شروع ہوئی ہے، جس پر یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا تھا کہ خواب کسی کو بتانا مت ورنہ بھائی تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے، وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اپنے والد سے کہا کہ ابا جان ھذا تأویل رؤیایا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، من قبل، جو میں نے وہ 80 سال پہلے دیکھا تھا۔ بعض روایت میں 80 سال ہو گئے تھے، یہ 80 سال پہلے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، اللہ نے آج میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ خواب دیکھا تھا، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا، یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے بہت، کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب جب 11 بھائیوں نے سجدہ کیا اور والد اور والدہ نے سجدہ کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آج میرا خواب جو ہے سچا ہو گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ بعض اوقات خواب کی تعبیریں یہ ایک طویل زمانے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، فوراً ظاہر نہیں ہوتی۔ بعض آدمی کہتے ہیں نا ہم نے خواب دیکھا کچھ ہوا ہی نہیں، ہمارا تو ہر چیز میں جلدی ہے نا، ہر چیز کا رزلٹ ہمیں فوراً چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں ہم نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، خواب دیکھا کوئی تعبیر نظر نہیں آئی، تعبیر تو بڑی اچھی بتائی مولانا صاحب نے، ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہوا تو نہیں، لیکن جب کبھی ہوگا بس اللہ کو معلوم ہے کب ہوگا، کوئی قاعدہ ضابطہ تو ہے نہیں۔ یہاں اللہ کے نبی کے دیکھا ہوا خواب کی تعبیر 80 سال کے بعد پوری ہو رہی۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ کیسے کیا، یعقوب علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے اور 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو۔ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز نہیں،
غیر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو یاد رکھیے سجدے دو قسموں کے تھے، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، وہ تو پچھلی امتوں کے اندر بھی حرام تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کرنا حرام، کوئی جائز ہی نہیں۔ البتہ تعظیمی سجدہ، عظمت کی وجہ سے سجدہ پچھلی امتوں میں حلال تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے کو بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ اب سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز نہیں، چاہے وہ کتنے بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ تعظیم سجدہ کسی کو کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا، یا ایک کسی مہم پر بھیجا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو۔ تو جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو سجدہ کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہاں انہوں نے دیکھا تھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو اور اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے تھے جس ملک میں بھیجا گیا تھا ان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے اور کہا کہ ہم تو آپ کو کرتے ہی نہیں، وہ لوگ تو آپ کو، وہ تو اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اے معاذ، اگر میں کسی کو عظمت کا سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کہ میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا، اور وجہ وہی تھی کہ ان کے ملک فارس کے اندر لوگ اسی طرح کرتے تھے کہ اپنے مولا کو، اپنے بڑوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو جب سجدہ کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ لا تسجد لی یا سلمان، لا تسجد لی یا سلمان فاسجد للحی الذی لا يموت، اے سلمان مجھ کو سجدہ مت کرو، تم اس ذات کو سجدہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آتی، فاسجد للحی، اس ذات کو سجدہ کرو جو زندہ ہے، لا يموت، جس کو موت کبھی نہیں آتی، اس کو سجدہ کرو۔ اس لیے آج غیر اللہ کو سجدہ کرنا، قبروں پر جانا، قبروں پہ ماتھے ٹیکنا، کوئی ایسی ہیئت بنانا جس کے اندر کے ادنا سا بھی سجدہ کا شائبہ پیدا ہو، وہ نہ تعظیماً جائز ہے نہ عبادت کی وجہ سے جائز ہے، کسی صورت میں جائز نہیں۔ سجدہ ہوگا تو صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی انسان کو، کسی چیز کو سجدہ نہیں۔ اس لیے آج ہمارے ہاں لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس حال میں لوگ نظر آتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھو تو ان قبروں کے اوپر کیا کیا خرافات لوگ جا کر، اولیاء کرام کے مزارات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بدعات کا اور ایک حرام اور ناجائز کاموں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، تو وہ تو انسان کو الٹی پڑ جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اس لیے سجدہ کرے تو اللہ رب العزت کو کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ تعظیمی سجدہ تھا، جو اس وقت کے لیے جائز تھا، لیکن بعد میں یہ ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا، جیسے میں نے روایت آپ کے سامنے سنائی۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء۔ اب یہ تعظیم سجدہ ہو گیا۔ اب دیکھیے ہم اگر اپنے اوپر یہ واقعات دیکھیں، اول تو ہم جیسے کمزور انسان، اتنی لمبی آزمائشوں کے نہ ہم متحمل، نہ ہمارے اندر کوئی سچی بات، حقیقت ہی ہے۔ یہ تو انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اہل اللہ کے واقعات ہیں، جو بڑی بڑی آزمائشوں سے سرخرو ہو کر گزر جاتے ہیں اور زبان کے اوپر کوئی کلمہ شکایت نہیں آتا۔ یہ اوپر کی آیت جو گزری نا کہ جب ان کی آنکھوں کے اوپر وہ ڈالا گیا، قمیض ڈالی یوسف علیہ السلام نے جو دی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی، تو کسی نے آ کر کہا کہ وہ بادشاہ بن گئے آپ کے بیٹے مصر میں جس نے خوشخبری دی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ بادشاہ بن گئے یا فقیر ہیں، وہ مجھ کو یہ بتلاؤ ان کی دینی حالت کیسی ہے، وہ دینی حالت کیسی، دینی حالت اچھی ہے خراب ہے۔ اب اگر ہمارے ہاں کسی کو پتہ چل جائے کہ بچہ بادشاہ بن گیا تو ہم تو پلٹ کے ہی نہیں پوچھیں گے کہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں پوچھی کہ کرنا کیا ہے، بس یہ پوچھا کہ اس کی دینی حالت کیسی ہے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ طبیعت اچھی ہے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کوئی بیمار ہے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس حال میں ہے، دین کے بارے میں پوچھا کہ دین کے بارے میں بتاؤ کہ اس کی حالت کیا ہے۔ تو اس لیے اب دیکھو یہ جو آیت ہے یہ بڑی عجیب سبق آموز آیت ہے، یوں تو ہر آیت ہی سبق آموز ہوتی ہے، لیکن اس میں عجیب بات بیان کی ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد اتنی لمبی مفارقت کو اگر دیکھا جائے
یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ جب وہ کنویں میں ڈالا گیا تھا، باپ سے جدا ہوئے تھے اور آج باپ کو ملے ہیں، اگر دیکھا جائے تو اس پورے واقعے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 واقعہ بھائیوں کا ظلم و ستم یوسف علیہ السلام کے اوپر، دوسرا واقعہ باپ سے جدائی، ماں باپ سے جدائی، اور وہ بھی اتنے، ایک روایت کے مطابق 80 سال اور ایک روایت کے مطابق 40 سال، کوئی معمولی وقت ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، اور تیسری قید خانے کی مشکلات، جو ایک طویل عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں گزارا اور کتنی تکلیفوں کا وقت جیل خانے میں گزارا۔ اس پورے واقعے کو اگر تکلیفوں کو جوڑا جائے تو 3 چیزیں نظر آتی ہیں: بھائیوں کا ظلم و ستم، باپ سے جدائی، والدین سے جدائی، اور جیل خانے کی تکلیفیں۔ اگر ہم میں سے کسی انسان کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ واقعہ پیش آ جائے تو ہمارے تو مہینوں نہ گزرے واقعات سناتے سناتے اپنی پریشانیوں کو، اور ان واقعات کا تذکرہ کرتے کرتے ایام نہیں ختم ہوتے۔ لیکن یہاں یوسف علیہ السلام نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، ایک جملے میں بات، کیونکہ سنانے والے بھی اللہ کے پیغمبر اور سننے والے بھی اللہ کے پیغمبر، ایک جملے میں بات ختم کی۔ یوں فرمایا کہ یا ابتی، اچھا فرمایا کہ وقت احسن بی اذ اخرجنی من السجن، سبحان اللہ، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی۔ ان 3 ظلم و ستم کو یوسف علیہ السلام نے اتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ یہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں کی شکایت کو بالکل آخر میں بیان کیا، کیونکہ بھائیوں کو معاف کر چکے تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم پیچھے قرآن کریم میں آیا، انہوں نے بھائیوں کو پہلے ہی کہا تھا کہ آج کے بعد میرا تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے معاف کیا جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، اس لیے بھائیوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ اور جو ماں باپ سے جدائی تھی اس کو دیکھے کس انداز میں بیان کر کیا، اور جو جیل خانے کی مشکلات تھیں اس میں مشکلات کا تذکرہ نہیں کیا، بات یہاں سے شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احسان فرمایا، یہاں سے بات شروع کی تکلیف کی کہ قد احسن بی، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احسان فرمایا اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھ کو جیل سے نکال دیا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر پہلے ادا کر رہے ہیں، اور تکلیف کا ذکر ضمناً کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا معرف القرآن میں، اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نیک بندوں پر جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے اور وہ مشکل بعد میں اللہ تعالیٰ رفع فرما دیتے ہیں تو پھر وہ بار بار ان مشکلات کا تذکرہ نہیں کیا کرتے۔ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے ایک مشکل وقت آیا، ضرور چلا گیا، لیکن اگر کبھی اس کا تذکرہ آ بھی جائے تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس مشکل سے نکال دیا، شکر پہلے ہو، اس کا تذکرہ بعد میں آئے۔ ہم لوگ الٹا کر رہے ہوتے، ہماری شکایت ہی نہیں رفع ہوتی، شکر کی توفیق تو کھجا۔ یہاں پر آپ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کیا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، قد احسن بی، اللہ کا احسان کہ اس نے مجھ کو نکالا جیل سے، بس اتنی بات کی۔ جیل خانے کی تفصیل کہ میں نے جیل خانے میں کیا مشکلات جھیلی، جیل خانے میں میں نے کیا تکلیفیں اٹھائی، کوئی تذکرہ نہیں کیا اپنے باپ سے، بس ایک بات آئی، احسان کیا، اللہ احسان شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، ذکر کیا اپنے والد سے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس نے مجھ کو جیل سے نکال دیا۔ آگے اگلی بات پر آئے، ماں باپ سے تکلیف پیش آئی تھی کہ جدائی رہی، اس کا کوئی بہت لمبا تذکرہ نہیں کیا، اتنی لمبی جدائی تھی اور بہت واویلا نہیں کیا، بلکہ یوں شکر ادا فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وجاء بکم من البدو، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاؤں سے نکال کر شہر پہنچا دیا، یہ شکر ادا کیا، کیونکہ تکلیف آئی وہ تکلیف رفع ہو گئی، اب اللہ کا شکر ہے کہ اس بات کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاؤں سے نکالا، اور گاؤں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا، شہر میں پہنچا دیا۔ بھائیوں کو چونکہ معاف کر چکے تھے لہذا بھائیوں کے بارے میں ایک لفظ شکایت کا نہیں بولا، یوں تعبیر کیا بھائیوں کے معاملے کو کہ وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مصر پہنچا دیا، شہر پہنچا دیا، جبکہ میرے اور بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا، بس اتنی بات کی، شکایت اس لیے نہیں کہ معاف کر چکے تھے۔ فرمایا کہ وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا ڈلوا دیا تھا۔
سارا واقعہ یوسف علیہ السلام نے اس ایک جملے کے اندر بتا دیا. نہ کوئی شکایت، نہ کوئی واویلا، نہ کوئی افسوس، نہ کچھ. اللہ کا شکر، اللہ کا احسان کر کے بات پوری ختم کر. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی شان کہ اللہ کے نیک بندوں پر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کو نکال بھی دیتے ہیں، تو پھر اگر اس کا کوئی تذکرہ کرتے بھی ہیں تو شکر پہلے ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس مشکل سے ہماری جان چھوڑا دی، اور اس کا تذکرہ ایک ضمناً ہوتا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک میرا رب لطیف بڑا مہربان ہے، لما یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے مہربانی کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. رب قد آتیتنی من الملک، شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اے میرے رب تحقیق آپ نے مجھ کو بادشاہت عطا فرمائی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور آپ نے مجھ کو خواب کی تعبیریں سکھلائیں. فاطر السماوات والارض، اے اللہ آپ پیدا کرنے والے ہیں زمین کو اور آپ پیدا کرنے والے ہیں آسمان کو اور زمین کو. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی نگہبان ہیں دنیا کے اور آخرت کے. توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھ کو وفات دیجیے گا مسلمان ہونے کی حالت میں. والحقنی بالصالحین، اور مجھ کو آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے. یہ دعا تو ہم میں سے ہر شخص کو کرنی چاہیے. جب بھی ہاتھ اٹھائیں کبھی اس دعا کو نہ بھولیں کہ یہ دعا ضرور مانگے کہ یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرما. جو یہ اب یہ دیکھو نا، یہ تو اللہ کے نبی ہے، یہ دعا مانگ رہے ہیں. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھ کو ایمان کی، اسلام کی حالت میں موت دیجیے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھ کو ملا دیجیے. تو اللہ کے نبی جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتے. تو امتی جو عام لوگ ہیں ان کے لیے تو ہر وقت کی دعا ہے. پتہ نہیں کس مشکل میں انسان ہر وقت میں مبتلا ہو جائے. کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب اپنا دین چھوڑ بیٹھے، آخری وقت میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، آخری وقت میں نظریات میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، آخری وقت میں عملی طور پر کوئی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایمان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے انسان. تو اس سے بڑی کیا تباہی ہوگی، اس سے بڑی کیا تباہی. تو اس لیے یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے. کبھی اس دعا کو نہ بھولے کہ یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرما. والحقنی بالصالحین، یا اللہ آخرت میں بھی ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ یا اللہ اب جمع فرما دی. یہ دعا ہم میں سے ہر شخص کو ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی. چنانچہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا 120 سال کی عمر میں، اور یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا 139 سال کی عمر میں. والدین کے ساتھ ملنے کے بعد 23 سال زندہ رہے. اب دیکھیے یعقوب علیہ السلام نے خلیل اپنا کنعان چھوڑا، خلیل شہر چھوڑا، 93 افراد کے ساتھ، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ 72 افراد کے ساتھ مصر آئے. یہاں سے یہ پورے یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل. ایک نام یعقوب اور ان کا دوسرا نام ہے اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کو ملا کر یہ کل 12 بیٹے تھے. یہ بنی اسرائیل کہلائے. ان بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہر بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بڑی وسعت عطا فرمائی، بہت اولاد عطا فرمائی یعقوب علیہ السلام کو. تو ہر بیٹے کا ایک پورا قبیلہ بنا، جیسا قرآن کریم میں بھی واقعہ آتا ہے. تو 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے، اور بنی اسرائیل میں سے ان میں سے ہر بیٹے کا ایک پورا قبیلہ تھا. تو یہ یہودیوں کے 12 خاندان بن گئے. یہ بنی اسرائیل یہی تو یہودی بنے نا جا کر، پھر یہ 12 خاندان بن گئے. اور وہی 12 خاندان یہودیوں کے آج بھی چل رہے ہیں جو آج ہیں. پوری یہودی قوم جن کو اگر دیکھا جائے یہ اصل میں اولاد یعقوب ہی تو ہیں. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی یہ 12 بیٹے ہی تو ہیں جن کی اولاد در نسل چل رہی ہے. تو یہ 93 افراد آئے مصر میں، یہیں پر رہے. پھر یعقوب علیہ السلام کا انتقال، پھر یوسف علیہ السلام کا انتقال جب ہوا تو یہ تو غیر ملکی سمجھے جاتے تھے نا. یہ تو آئے تو فلسطین سے تھے. یہاں پر ان کی حیثیت وہ تھی جیسے کوئی مہاجر آ جاتا ہے، اصلی باشندہ نہیں تھے. تو اس مصر کے اوپر حکومت آ گئی فرائنہ کی. مصر کے اوپر عمالقہ کے فرائنہ کی حکومت آ گئی. عمالقہ علاقہ تھا، عمالیق جن کو بولا جاتا ہے، ان کی حکومت آ گئی اس کے اوپر، مصر کے اوپر. ان فرائنہ نے جو فرعون تھے، فرعون جو تھا، فرعون کا واقعہ جو قرآن کریم میں آتا ہے، ان کی حکومت آئی. انہوں نے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنی شروع کر دی بنی اسرائیل کے ساتھ، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی اور اولاد در اولاد تھی.
اور اتنی زیادتی کی کہ بالکل غلام بنا لیا ان کو فرعون نے، جس کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے. ان کو غلام بنا لیا. اب یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر مصر آئے تھے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اب ان کی اولاد در اولاد جو تھی ان کے انتقال کے بعد، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد، یہ سارے کے سارے جو ہیں غلام بن گئے، اور فرعون نے ان کے اوپر اپنا تسلط جما لیا. جب ان کے اوپر تسلط ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، پھر بعد میں مختلف انبیاء اکرام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے اللہ کا نظام دیکھیے، فرعون جو اتنا بڑا اب دشمن اللہ تعالیٰ کا، اور یوں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ اصل پروردگار تو بڑا میں ہوں تمہارا، اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں. اس کے ہاں اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی تو کس کی کروائی؟ موسیٰ علیہ السلام کی کروائی. موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی ان کے گھر پہ، محل میں ان کے وہ پرورش پا گئے. اور پھر یہی موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون کے تسلط سے نجات دلا کر نکلے، اور انہوں نے راتوں رات ہجرت کی ہے، چھوڑا ہے، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور مصر سے روانہ ہوئے. جس وقت نکلے تو 6,40,000 افراد تھے. جب آئے تھے تو کتنے تھے؟ 93 افراد یا 72 افراد تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کے تسلط سے لے کر روانہ ہوئے تو 6,40,000 افراد تھے، تو بنی اسرائیل جو تھے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم یوسف علیہ السلام کی میت کو مصر میں چھوڑ کر مت جانا. بذریعہ وحی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام جن کو دفنایا گیا تھا دریا نیل کے کنارے، ان کو حکم یہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کی میت کو نکالو، اور جب مصر چھوڑ کر جاؤ بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو تو ان کی میت بھی ساتھ لے کر جانا اور آباء و اجداد کے خاندان کے قبرستان میں ان کو دفنانا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی معلومات کروا کے دیکھ کر کے کہاں ان کی میت دفنائی گئی، وہاں سے ان کی لاش نکالی جو سنگ مرمر کے تابوت میں بند تھی، اس کو لے کر روانہ ہوئے اور ان کے آبائی خاندان کے اندر ان کو لے جا کر دفنایا گیا. اس طریقے سے یہ بنی اسرائیل کہہ لیں یا یعقوب علیہ السلام کہہ لیجئے کہ یہ آئے مصر میں، اور کس طریقے سے ان کی اولاد جو ہے فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر ایک زمانے دراز کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باہر نکلی. یہ قوم بھی عجیب قوم تھی. اتنے انبیاء اکرام اس قوم میں آئے ہیں کہ شاید ہی کسی قوم میں اتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے. اتنی لاڈلی قوم اللہ تعالیٰ کی کہ اتنے انعامات اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نازل ہوئے، اور اس قوم نے بھی نافرمانی کی کوئی حد نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی. جو اللہ نے کہہ دیا ضرور اس کے خلاف کرنا ہے انہوں نے. کتنے انبیاء کو تو انہوں نے قتل کیا، لا تعداد انبیاء کو تو قتل کیا انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے، اور کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی واضح مخالفتیں کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب اور پکڑ بھی اسی نوعیت کی آتی تھی. پکڑ بھی ایسی ان کے اوپر آتی تھی. کبھی ان کے اوپر خون کا عذاب آیا کہ ہر چیز میں خون، کبھی ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا ہر چیز میں جوں، کبھی ان کے اوپر جو ہے ٹڈیوں کا عذاب آیا ہر چیز میں ٹڈی، کبھی ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا مینڈک. وادی تین میں پھنس گئے تو 40 سال تک پھرتے رہے، لیکن نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتے رہے. یہ اس طریقے سے ہوا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ آپ ہی نگہبان ہیں دنیا اور آخرت میں. ذالک توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھ کو وفات دیجئے مسلمان بنا کر اور مجھ کو لاحق کر دیجئے نیک لوگوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب، یہ واقعہ جب پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو بتلائیں. یہ واقعہ جو قرآن کریم میں ذکر ہوا یہ غیب کی بات ہے، یہ تو صدیوں پرانی بات ہے. یہ عام انسانوں کو یہ واقعہ پتہ نہیں چل سکتا تھا. یہ قرآن کریم کی واضح بین ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن کریم ایک کتاب برحق ہے. جو اتنے 100 سال پرانا واقعہ موجود ہے اس کو قرآن کریم اس واقعے کو جو کو تو بیان کر رہا ہے. یقیناً اس بات کی اطلاع لوگوں کو کیسے ہوگی؟ قرآن کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ قرآن کی حقانیت کی واضح دلیل ہے. اسی کو فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، یہ دیکھو غیب کی خبریں ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو پہلے کسی کو نہیں پتا چل سکا تھا. نوحی الیک، ہم نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا. وما کنت لدیہم، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ پیش آیا ان کے بھائی سازشیں کر رہے تھے، آپ اس وقت وہاں موجود تھوڑی تھے.
آپ کو یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ آپ کیسے یہ واقعہ بیان کر رہے ہو؟ یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ما کنت لدیہم، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ بھائی طرح طرح کی تدبیر یوسف علیہ السلام کے خلاف کر رہے تھے، وہم یمکرون، کہ وہ چال بازیاں کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور وما اکثر الناس، نہیں ہے اکثر لوگ، اگرچہ آپ جو ہیں ان کے ایمان کے اوپر حرص ہی کیوں نہ کریں، مطلب یہ کہ اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لے کر آتے نہیں۔ آپ خواہ کتنی ہی حرص کر لیں، کتنی ہی طمع کر لیں اس بات کی کہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن سب لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ فما تسألهم، اللہ تعالیٰ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں جو تم کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، میں جو تم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تم لوگ جو میری بات مانتے نہیں ہو، میں تم سے اس دعوت اور تبلیغ کا کوئی میں تم سے معاوضہ نہیں طلب کر رہا جو تم میری بات نہیں مان رہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا ان لوگوں سے اس بات کے اوپر کسی مال و دولت کا، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ قرآن تو کیا ہے؟ ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو قبول کر لے گا وہ مقدر کا سکندر ہے، جو نہیں قبول کرے گا وہ انسان جو ہے ایک بہت بڑی خوش قسمتی سے اور نیک بختی سے محروم ہو گیا۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم لا تسأل الدنيا اکبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا توسر علينا وأرزنا وارض عنا۔ یا اللہ ہم کو اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ ہم کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام پاک کا فہم عطا فرما، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کا فہم عطا فرما، یا اللہ قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین آخرت میں ہم کو انبیاء اکرام کے ساتھ صالحین کے ساتھ شہداء کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یا اللہ جمع فرما، یا ارحم الراحمین ان کے ساتھ جمع فرما، یا اللہ جب موت کا وقت آئے شہادت عظمی عطا فرما، یا اللہ موت کے بعد شہادت عظمی عطا فرما، یا اللہ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، حساب کتاب کی منزل ہم سب کے لیے آسان فرما، یا ارحم الراحمین دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دنیا کی بھی ہر خیر عطا فرما، یا اللہ دنیا کی ہر راحت عطا فرما، ہر نعمت عطا فرما، ہر راحت عطا فرما، یہاں کی تمام تکلیفوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما، آخرت کی یا اللہ ہر نعمت اور ہر راحت عطا فرما، اس کے ہر شر سے اور تکلیف سے ہمارے ہم کو نجات عطا فرما۔